کر کے وہ سیدنا عثمان غنی نے ایسے ادا کیے تھے ان دو بیٹیوں کے کہ میرے نبی یہ چاہتے تھے کہ میں تجھ سے اتنا خوش ہوا کہ تو نے واقع داماد ہونے کا حق ادا کر دیا. اس لیے میرے نبی کی محبت قلبی کا عالم یہ تھا کہ میرے نبی بھی حضرت عثمان غنی سے پیار فرماتے تھے. اور اسی بنا پر میرے نبی نے 40 سے 100 بیٹیوں کے بارے میں اپنے فرمان سے واضح کر دیا کہ اگر ایک نہیں 100 بیٹی بھی ہوگی تو یقین بات دیگرے میں تجھے تیرے نکاح میں دیتا. یہ تو 2 بیٹیاں تھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی سیدنا عثمان غنی سے پیار فرماتے ہیں. حضرت محترم نے قرآن مجید کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے خود سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا. اور کس انداز میں بیان فرمایا کہ اس سورت کے اندر اس آیت نمبر 10 میں بیت رضوان کا تذکرہ فرمایا جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یبایعونک، کہ جو تیرے ہاتھ میں بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے. ایک درخت کے نیچے اللہ محبوب سے فرما رہا ہے، امام الانبیاء سے فرما رہا ہے، اے پیارے مصطفیٰ بے شک جو لوگ تیرے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے تھے کہاں پہ؟ درخت کے نیچے. تو وہ یہ نہ سمجھے وہ تیرے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی تھی. فرمایا انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ پر بیعت ہو رہے تھے، وہ اللہ کی بیعت لے رہے تھے، وہ اللہ سے بیعت ہو رہے تھے. تو اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سامنے مصطفیٰ بیعت کر رہے ہیں لوگوں اور رب اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ سونے یہ تجھ سے بیعت نہیں لے رہے، یہ تو میرے سے بیعت لے رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا اس آیت میں کہ اللہ رب العزت نے فعل مصطفیٰ کو فعل خدا قرار دیا. بیعت کرنا فعل مصطفیٰ ہے اور میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ میرا پیار تجھ سے اتنا ہے کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تیرا بیعت کرنا میرا بیعت کرنا ہے. یہ جو تو لوگوں کو بیعت فرما رہا ہے، یہ تو بیعت نہیں فرما رہا، میں رب بیعت فرما رہا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رب کا مصطفیٰ سے تعلق قلبی کتنا ہے، تعلق میدان میں کتنا ہے کہ رب مصطفیٰ سے پیار کتنا کرتا ہے. کہیں تو پورے مصطفیٰ کو رب اپنا قول کہتا ہے، کہیں تو رب محبت مصطفیٰ کو محبت خدا کہہ رہا ہے، کہیں قرآن میں اطاعت مصطفیٰ کو رب اطاعت خدا کہہ رہا ہے، اور کہیں تو رب عمل مصطفیٰ کو عمل خدا کہہ رہا ہے. اور اس آیت میں عمل خدا کو رب عمل مصطفیٰ کہہ رہا ہے. عمل بیعت کرنا میرا مصطفیٰ کا تھا. رب کہتا ہے نہ سونے انما یبایعون اللہ، وہ تو بیعت نہیں کر رہا تھا، میں کر رہا تھا. اور آگے جہاں تک بات میں نے رب نے ختم کر دی، رب نے کہا سونے بیعت ہوتی ہے ہاتھوں سے. اب جا کر واضح طور پر میرا رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سونے یہ جو تیرے گورے گورے ہاتھ ہیں نا جن پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں، صحابہ بیعت ہو رہے ہیں گورے گورے ہاتھوں پر، اے میرے محبوب یہ گورے گورے ہاتھ تیرے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ ہیں. تو رب یہاں پر بیعت مصطفیٰ کو بیعت خدا کہہ رہا ہے اور دست مصطفیٰ کو دست خدا کہہ رہا ہے. ہاتھ کو رب مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. حضرت محترم یہ بیعت کس مسئلے پر ہوئی یہ بھی سمجھیں. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سب 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. 1,00,000 صحابہ کرام جب صحابہ کرام کی عمرہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف ایک قاصد بنا کر پیغام پہنچانے والا بنا کر انہیں بھیجا کہ جا کر مکے والوں کو قریش مکہ کو آپ پیغام
پہنچائیں اور انہیں جا کر آپ کہہ دیں کیا کہ ہم لڑنے اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم جنگ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم فقط اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا قاصد جس کو بنایا گیا وہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ 1,00,000 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر رکے اور رک کر مکے کی جانب انہیں روانہ کیا قاصد کے طور پر کہ عثمان جائیے اور وہاں پر قریش مکہ کے لوگوں کو جا کر یہ بتائیے، یہ پیغام سنائیے کہ ہمارے نبی حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہیں، کئی صحابہ کھڑے ہیں اور میں حضور کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں کہ ہم مکے مدینے میں گھر کے لیے، مکے کا گھر اور بیت اللہ شریف کے ہاں اس لیے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ جو ہی سیدنا عثمان غنی نے ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا مکے میں جا کر، تو سب وہاں کے قریش مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے کافروں کے، انہوں نے کہا جی عثمان یاد رکھنا اس سال ہم نہ تیرے نبی کو طواف کرنے دیں گے، عمرہ کرنے دیں گے، اور نہ اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو یہ کہ عمرہ کرنے دیں گے۔ یہ پکی ہماری بات ہے کہ ہم اس سال تمہارے نبی کو بھی اور دیگر صحابہ کرام کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے۔ ہاں تم اگر آ گئے ہو قاصد بن کر تو تمہیں ہم کھلی چھٹی دیتے ہیں، جتنے مرضی عمرے کرو وہ سامنے ہے اللہ کا گھر، طواف کرو بیت اللہ شریف میں۔ اب سنو، آج 24ویں کا ملنا جو توحید کی رٹ لگانے والا، جو مجرد توحید کی رٹ لگاتا ہے حضور کے عشق کو نکال کر، محبت کو نکال کر، آج اگر عثمان غنی جیسا جس عقیدہ سنیے کہ اگر عثمان غنی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور رسول اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنی ہے، عبادت کرو، گھر کا طواف کرو، عمرہ شریف کرو، اس کو کتنا بڑا ثواب ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر عثمان طواف کرنے پہ لگ جاتے تو قیامت تک توحید ہی بولنا، اٹھ کر یہ کہتا عثمان نے حضور کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر دی، ہم کس کا باپ کی بولی ہے، لہذا ہم عثمان کی سنت پہ چلتے ہیں۔ لیکن قیامت تک کے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کی دعوت دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے وہاں کے کفار اور قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے کہہ ڈالا یاد رکھو میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا، کعبے کا طواف نہیں کروں گا، ایک چکر بھی نہیں لگاؤں گا، صفا و مروہ میں سعی نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک میرا نبی آگے ہو کر یہ کام نہ کرے۔ میں نبی کے پیچھے پیچھے رہ کر نبی کی پیروی کروں گا، اور اسی کا نام اتباع مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، نبی کے پیچھے چلنا، نبی سے بڑھ کے نہ رہنا، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی نے وہاں کیا کیا، پھر ٹھکرا دیا، اور وہاں پر ارد گرد جو مسلمانوں کے مقام تھے مکہ شریف میں انہیں جا کر انہیں دعوت دی کہ قریب اللہ رب العزت ہمیں یہ پاور عطا کرے گا کہ قریب مکہ جو ہے فتح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور وہاں جب خوشخبری سنانے کے لیے گئے تو رشتےدار تھے کہ عزیز و اقارب تھے مکے میں سیدنا عثمان غنی کے، تو اس میں ٹائم لگ گیا۔ تو ٹائم لگنے کی وجہ سے ادھر حدیبیہ کے مقام پر فقط ان کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہاں کسی نے افواہ بنا دی کہ وہاں مکے نے کفار اور مشرکین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اس لیے کافی دیر ہو گئی ہے وہ واپس پیغام لے کر نہیں آئے جو ہم نے پیغام بھیجا تھا۔ جب افواہ پھیلی تو یہاں پر مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے دل میں قتل عثمان کا بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ہر مسلمان ڈٹ گیا، ہر صحابی ڈٹ گیا کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، ہم نے تو انہیں قاصد بنا کر بھیجا تھا، اور ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس سال ہم عمرہ کرنے کے لیے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی غزوے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہاں حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے صحابہ کرام کے دل میں یہ تڑپ اور جوش پیدا ہو گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لیں گے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے سوال کیا کہ نبی اگر علم غیب جانتا ہوتا تو وہاں پہ بیعت کیوں ہوتی، ہاتھوں پہ بیعت ہوتی، اور نبی بیعت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی بیعت دے لو کہ ہم مر مٹ جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو قتل کر دیں گے۔ ایک مذہب اٹھا، اس نے کہا نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں ہے، اگر نبی کو پتہ ہوتا معاذ اللہ تو پھر نبی بیعت کیوں کرتے؟ صحابہ کرام کی کہ ٹھیک ہے چلو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یاد رکھو، سنو میرے نبی کی ایک اور حدیث، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام جبل احد پہاڑ پر چڑھے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا جب میرے نبی اس پہاڑ پر چڑھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مولا کائنات بھی ہیں، جس وقت اس کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر میرے نبی جو ہی پتھر پر پاؤں رکھا میرے نبی نے تو پتھر وجد میں آ گیا، پتھر پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ احد پہاڑ کی بات ہے اور ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جو ہی پتھر لرزنے لگا اور کانپنے لگا، اس پر زلزلہ طاری ہوا تو کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جا، تو کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ میرے نبی نے صاحب فرمایا فإنما علیک نبی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، وہ صدیق، اور ایک تجھ پر نبی ہے اور ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور دو تجھ پر شہید ہیں، کس نے؟ دو شہید ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا پتہ تھا تو پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا دو شہید تجھ پر موجود ہیں، ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے لیکن پہلے میرے نبی نے خبر دے دی، تو اس سے یہ پتہ چلا میرے نبی کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا پتہ تھا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کبھی عثمان شہید نہیں ہوئے، ابھی تو پیغام دینے کے لیے مکے لگے ہیں، اچانک کسی نے افواہ پھیلا دی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو صحابہ اکرام نے جہاد پر بیعت کی دی۔ جب سب صحابہ اکرام بیعت کر چکے تو سن لیجئے اب اس بیعت میں بھی میرے نبی کا علم واضح ہوتا ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی اور پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر میرے نبی نے اپنا ہاتھ